بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. مریم نواز باقی دنیا سے پاکستان آئی ہے، مطلب انگلینڈ تھی، اور آج بھاولپور میں وہ ورکر کنونشن جو ہے اس سے خطاب کر رہی ہیں، اور پنجاب کے صدر، پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی وہاں پر موجود ہیں. اور جب انہوں نے سپیچ کی، تقریر کی، تو آتے ہی انہوں نے کہا، جو انہوں نے ذکر کیا، بات کی کہ میرے سینئر نائب صدر بننے پر جن لوگوں کو مسئلہ ہے یا جو موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میں اس طرح منتخب ہوئی ہوں اور لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، لوگ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں. تو یہ موروثیت نہیں، یہ جمہوریت ہے. کمال ہے، لاجواب ہے، بہترین ہے. مطلب ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایسے ویسے جواب کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے، چاہے مریم نواز ہو، کوئی اور ہو، ان کے بچے ہوں، ان کے بچے ہوں، وہ الیکشن لڑتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو جمہوریت، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن پرابلم اس وقت ہوتی ہے کہ ایک طرف مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اسی جماعت کے وہاں پر 100 آدمی بیٹھے ہوں، 99 آدمی کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ایک مریم نواز کہیں ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہو جائے، تو وہ ماروثیت ہوتی ہے، وہ آمریت ہوتی ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. خیر یہ تو اس کا جواب تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ تنظیمی تھا تو میں بتاؤں گا کہ یہ تنظیموں کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کیوں اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح انہوں نے پھر آج 5 نام لیے، بڑے طریقے سے لیے، بڑے سلیقے سے لیے، اور 2 نام جو پہلے گجرانوالہ جلسہ میں لیے گئے اور پہلے سرعام لیے جاتے تھے، آج ان کے نام نہیں لیے، 2 بیساکھیاں کہی اور 3 نام لیے. مثلا کھوسا صاحب جو جج تھے اور سابق، اور وہ ثاقب نثار، یعنی اس نے کہا مریم نواز نے وہ ڈیمو والا بابا، یعنی ثاقب نثار، عمران خان، اور 2 بیساکھیاں آپ کہیں، یعنی 5 کا ٹولہ جس نے ڈالا یہ رولا، جس کی وجہ سے ملک میں پڑ گیا رولا، اور ملک کا جتنا نقصان ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں. تو مریم نواز نے کھوسا صاحب کا، بابا ڈیمو والا کا اور عمران خان کا نام لیا، اور پہلے جو 2 نام لیتی تھی، یعنی سابق ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اور ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو 2 بیساکھیاں کہا اور کہا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. ہم ابھی کیونکہ وہ بھاولپور کنونشن جاری ہے اس پر تو بات کریں گے ہی بعد میں. مریم نواز نے کیا کہا ہے، جب میں ویلاگ یہ کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً ان کی سپیچ جاری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کچھ چیزیں بتائی کہ ہم نئے سرے سے شروع کریں گے. اور بتایا گیا جی یہاں پر بھاولپور میں جو تنظیمی لوگ ہیں وہی آئے ہیں، باہر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں، لیکن جن کے پاس کارڈ تھے، جو مطلب سابقہ تنظیموں میں یا تنظیموں جس طرح جماعتوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو آئے ہیں کیونکہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں، بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب 1995 96 97 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو نون لیگ اس وقت اسکولوں میں، کالجوں میں، خاص کر کالجوں میں، اور ویسے بھی اپنی تنظیموں پر بڑی توجہ دے رہی تھی. اس وقت وال چاکنگ ہوتی تھی، یہ دیواروں پر لکھتے تھے. اور دوسرا تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہتا تھا کہ دیکھ لینا اگلی دفعہ نون لیگ کی جو تنظیمی پوزیشن ہے وہ پہلے سے سٹرانگ ہوگی، کیونکہ پاکستان میں سب سے اچھی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جو تنظیمیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہوتی ہیں. وہ پیپلز پارٹی بڑا اچھا کام کرتی تھی، تو آہستہ آہستہ اس کی جگہ نون لیگ نے لی اور پیپلز پارٹی کمزور ہوئی. اور پھر 97 96 کا الیکشن میاں صاحب جیت گئے، پھر آپ نے دیکھا وہ ڈاؤن بھی ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اوپر نیچے نشیب و فراز آتے رہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں تو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیمی پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے. خاص کر کہہ دیتے ہیں جی جس کے گھر کا بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا اس کے گھر جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جن کے گھر جھنڈے لگے ہوئے ہیں بچے کھچے وہ بھی اتروا رہے ہوتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے، مطلب پچھلے 5 6 سالوں میں پیپلز پارٹی کے جو تنظیمی لوگ ہیں اس کو ایکٹیو کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی گئی. اجلاس بلا لیے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مطلب جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خانہ پوری ہو گیا ہے، لوگ پوری ہو گیا، اجلاس ہو گیا ہے. اللہ خیر سے اللہ، جس سے الیکشن میں بھی، جلسوں میں بھی، اسٹریٹ پاور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی پنجاب میں سپورٹ نہیں ملی ہیں. باتیں یہ جیسی بھی کرتے رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی
کی جڑیں ہر جگہ ہے. پیپلز پارٹی کی ہر جگہ لوگ ہیں, ناراض لوگ ہیں, اور حقیقتاً ناراض ہیں, کیونکہ پارٹی کی قیادت نے, مقامی ایم پی اے, ایم این اے نے, ڈویژن کے صدروں, ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں اور ٹکا کے کی ہیں, اور وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں, وہی موریشیس سیاست چاہتے ہیں, یا اپنے گروپ بنانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے مطلب پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلتے گئے ہیں, اپنے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے گئے ہیں. اس سے نہ وہ کامیاب ہو رہا ہے اور پارٹی جو ہے وہ تو ویسے ہی ناکام. تو بات کرنے کا مقصد ہے, ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ مریم نواز نے آتے ہی پنجاب میں اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف, اور بھاولپور ڈویژن کیا ہے, باقی ڈویژنوں کے ہوں گے, تو اس پہ کوشش کر رہی ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا, مریم نواز نے پہلے سوشل میڈیا ورکشاپیں بھی شروع کی اور ضلع میں بنا دی, مطلب جا کر وہ خطاب کرتی تھی. تو مریم نواز کو, نون لیگ کو پتہ ہے اس سے فائدہ ہو نقصان ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کیونکہ بنیاد تنظیمیں ہوتی ہیں, اصل جگہ تنظیمیں ہوتی ہیں, تو تنظیموں سے انہوں نے آغاز کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے ساتھ یاد آ گئی پیپلز پارٹی, تو میں نے کہا وہ بھی بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن سے پہلے چلے پنجاب کی میٹنگیں ہوتی تھی, ڈویژن کی ہوتی تھی. پچھلے کچھ سالوں سے تو وہ بھی نہیں ہے. پھر کائرہ صاحب چلے جاتے ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب آتے ہیں, پھر وہ سپیکر بن جاتے ہیں, اور کیونکہ وہ سابقہ وزیر اعظم تھے, ان کا ویسے ہی پروٹوکول زیادہ تھا, تو وہ تو تنظیموں میں اس طرح اتر ہی نہ سکے. اب وہ قائم مطلب رانا فاروق سعید صاحب صدر ہیں, اور ان کو معاملات کا پوری طرح پتہ ہی نہیں ہے. پارٹی کے اصل لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چند قابض لوگ اوپر ہیں, اور یہ پھر نقصان پہنچائیں گے پیپلز پارٹی کو. تو بلاول بھٹو کو, آصف زرداری کو یہ دیکھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے. نون لیگ جن کی نقل کرتی تھی پیپلز پارٹی کی اور اپنی تنظیمیں بنائی, آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا نون لیگ کی طرف دیکھے اور پنجاب میں کوئی غصہ کھائے, کوئی ساز کرے اور اپنی تنظیموں کی طرف توجہ دے. اچھا, پی ٹی آئی نے کچھ اور کیا نہ کیا, اس نے کم از کم 20 30 نائب صدر جو ہے ان کی لائنیں لگا دی, مطلب انگیج کیا, مطمئن کیا لوگوں کو کہ وہ آئیں. تو جناب اب دیکھیں, اچھا اس سے اب فرق کیا پڑے گا. اب دیکھیں ٹیلی ویژن, خاص کر آج کل ٹیلی ویژن ہے, سوشل میڈیا ہے, تو وہاں پہ ریگولر عمران خان کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی خطاب کرتا ہے, تو صرف وہی جگہ لے رہے ہوتے تھے. مریم نواز کے واپس آنے سے اب ظاہری بات ہے وہ بھی یہی کام کریں گی, تو آدھی جگہ عمران خان کی یہاں سے بھی خالی ہوگی. لیکن پھر افسوس کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں, اپنا کام بہترین کر رہے ہیں, زرداری صاحب یہاں ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ میڈیا, سوشل میڈیا پر لانے کی بجائے جو ان کے پسندیدہ لیکٹی بال اور دوسرے لوگ ہیں ان کو ہی آگے کیا ہوا ہے, تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو ضرور سوچنا ہوگا, پیپلز پارٹی کی قیادت کو ضرور سوچنا ہوگا. الیکٹی بالا اپنی جگہ, دولت اپنی جگہ, پیپلز پارٹی کا نام پیپلز پارٹی ہے. زرداری صاحب ٹھیک ہے آپ کریں جاگیرداروں پہ, دولت والوں پہ سیاست, جو بذات خود ہی ایک الٹ ہے, لیکن اس کے باوجود سٹریٹ پاور, ورکر, جیالے, کارکنوں کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں. آپ جس جگہ سے جو چیزیں, جو طاقتیں, جو پاوریں, جو شکتیاں لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت ہی ملتی ہیں زیادہ تر جب آپ نیچے سے یہ پبلک دکھاتے ہیں, اور آپ سندھ سے بالکل دکھاتے ہیں, اسی لیے تو آپ کا وہاں پہ موقع ملتا ہے. لیکن پنجاب سے دکھائیں گے, باقی جگہ سے دکھائیں گے تو مرکز میں پھر فائدہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں جناب, اب اس پہ بات کریں گے. فواد چودھری جو ہے سنا ہے اس کی ضمانت ہو گیا, اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس وقت میں نے کہا مریم نواز جو وہ ورکر کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں تو اس سے بات کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا, اگر میں کہوں کیا نون لیگ پاگل ہے, کیا نون لیگ بیوقوف ہے, کیا نون لیگ احمق ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا جانتے ہیں تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے. اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.